یہ جو زبان کا چسکا ہے نا، آج مسلمانوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، دوسروں کو مت دیکھیں آپ کون کیا کھا رہا ہے. یہ زبان کی شہوت تمہیں آزاد اتنا کر گئی ہے کہ تم ہر چیز کھانے پر تیار ہو گئے. پہلے کے دور میں لوگ بچتے تھے، نان ویج کھانا ہے، گوشت کھانا ہے تو کتنی تحقیقیں ہوتی تھی کہ کہاں سے آیا، کس کا ہے، کون دیا ہے. آج کچھ بھی نہیں. ہمارے بچوں کے سامنے تو مسئلے بھی نہیں رہ گئے. جو فاسٹ فوڈ کے ایسے عادی ہو گئے، ان کو راستہ چلتے ہوئے جو بھی شاورما ملا، پیزا ملا، برگر ملا، لے کے اس کو کھانا ہی ہے. تمہیں پتا ہے، میں جانتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو جو کہتے بھی ہیں کہ ہم مردہ مرغیوں کو بیچتے ہیں. مری ہوئی مرغیاں 10 روپے کلو میں لا کر کے اس کا وہ بنا کر کے بیچتے بھی ہیں کئی ایسے لوگ. اگر دوسری قوموں کے ہاں ذبیحہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ جو کھائیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے لیے رزق کا بہت فرق پڑتا ہے. حرام رزق کا ایک لقمہ جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو میرے عزیزوں کئی دنوں تک اس کی کوئی عبادت آسمانوں تک نہیں جاتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو اتنا روتے ہوئے دیکھا، ہاتھ لمبے کر کر کے. اس پر آپ کو ترس آ گیا. آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ مولا اس کی دعائیں پہلے قبول کر لے. رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ وہ مانگتے مانگتے مر جائے، ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے آسمانوں تک بھی لائے، تب بھی میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ایسا کیا گناہ کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، اس کے جسم پر حرام لباس ہے. جب تک یہ ہوگا اس کا رونا گڑ گڑانا میں نہیں دیکھوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا ہے؟ یہ چیز کے کنٹرول ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے حیائیاں عام ہو گئیں، بدکاریاں پھیل گئیں، لوگ آج تمیز بھول گئے. کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، ان کو کوئی خوف ہی نہیں رہ گیا، ڈر ہی نہیں رہ گیا. رزق کا بہت بڑا اثر ہے میرے عزیزوں. سب سے پہلے اس پر کنٹرول کرو، اپنے کھانے پینے پر حلال کی طرف توجہ کرو، ورنہ یہ حرام چیز کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیٹ حرام لقمہ بھرتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جہنم کی آگ ہی اس کے پیٹ میں بھری جائے. وہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. لوگ آج بزنس میں بھی، تجارت میں بھی یہ دیکھنا بھی چھوڑ دیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. لو دبا لو، ساری چیزیں دبا کر رکھو. کس کا مال کتنا ہڑپ لیا، کس کا حق دبا کر کے رکھ لیے، سب حرام ہے.